إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهجره ولا يسلمه اور كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزت پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے معزز سامعین اور سامعات جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت 26 کا پارہ ہے سورۃ الحجرات ہے اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو کلمہ پڑھتے ہو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو کہتے ہو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ چیز بتانا چاہتے ہیں
ایسی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر آج کا مسلمان بڑا فخر کرتا ہے، بڑا مان کرتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوٹا اور کم تر سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اسلام لائے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے اسلام والو، تم نے ایک کام یہ کرنا ہے، ایک بات کو ذہن نشین کرنا ہے اور اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھانا ہے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، نہ کوئی دوسری قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک برادری دوسری برادری کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کو برا نہ کہے۔ آج میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں مسلمانوں میں سب سے بڑا اختلاف کیا ہے، سب سے بڑی سزا کیا بن چکی ہے؟ ایک مسلمان کہتا ہے میری برادری یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، میں تو اس خاندان سے ہوں، میں تو اس قبیلے سے ہوں، میری برادری تو ایسی ہے، میری برادری تو ویسی ہے، میں تو ایسا ہوں، میری برادری اونچی ہے، میرا قبیلہ اونچا ہے، میرے سامنے تیری اولاد میں کیا ہے؟ آج ایک برادری دوسری برادری کا مذاق اڑاتی ہے، ایک برادری دوسری برادری کو مذاق کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اسلام والا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ فرمایا جس کو تم برا کہتے ہو، جو تمہارے نزدیک بری ہے، جس کو تم کم تر سمجھتے ہو، جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، خیرا منہم، کیا پتا وہ تم سے بہتر؟ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہاں تم برادری بیس پہ یہ بات کہتے ہو میری برادری تو ایسی ہے، میری برادری تو ویسی ہے، میں تو اونچے خاندان کا ہوں، میری برادری اونچی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ایک قوم ایک برادری دوسری برادری کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان قریب ہو سکتا ہے شاید کہ وہ بات تمہارے علم میں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک مومن مسلمان کی شان اور آن کیا ہے؟ فرمایا لیس المؤمن بالطعان واللعان والفواحش۔ فرمایا ایک مومن ایک مسلمان کی پہچان تو یہ ہے، ایک مسلمان کا مقام تو یہ ہے، ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے، لیس المؤمن بالطعان، جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اسلام والا ہوتا ہے، لیس المؤمن بالطعان واللعان، مومن جو ہوتا ہے وہ تانے نہیں دیتا، وہ تانو دشنی نہیں کرتا، وہ کسی کو چھوٹا نہیں جانتا، اس کے ہاں سارے کے سارے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کیونکہ یہ بات آج کے مسلمان کو آج سے 1444 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کہہ دی تھی اور اپنے صحابہ کو سمجھا دی تھی، اور صحابہ کرام نے حدیث لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھ کر آج ہم تک پہنچا دی ہے، ہمیں سمجھا دی ہے، ہمیں بتا دی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ۔
فرمایا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو، امت محمدیہ کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بات بتائی تھی، سمجھائی تھی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ چاہے مشرق کے اندر رہتا ہے، چاہے مغرب میں رہتا ہے، چاہے شمال میں رہتا ہے، چاہے جنوب میں رہتا ہے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان کسی بھی دنیا کے خطے میں، کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر رہتا ہے، لیکن وہ کیا ہے المسلم الاخ المسلم، وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی کیا بات سمجھاتے ہیں؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی دوسری قوم کو، برادری کو مذاق نہ بنائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج تو ہم مذاق کے اندر اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، ہم مذاق کرتے کرتے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا مسلمان مذاق کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، جو جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے ہاں کھڑا ہوتا ہے، اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک برادری والا دوسری برادری کو کہتا ہے یہ کمی ہے، یہ ہم سے کمتر ہیں، چھوٹے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کو امت مسلمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے منع کر دیا اور حرام قرار دے دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی مذاق کر رہے ہیں، بتاتے ہی مذاق کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کیا ہمارے گھروں میں راتوں رات، ساری رات، حتیٰ کہ جب والدین اور اولاد فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مذاکرات پروگرام چلتے ہیں۔ کیا چلتے ہیں؟ ٹی وی کے اوپر، وی سی آر کے اوپر، موبائل کے اوپر کیا چلتے ہیں؟ یہ پروگرام نہیں چلتے، مذاق کی رات، اور مذاق کرتے کرتے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا رب ہمیں جو بات سمجھانا چاہتا ہے ہم اس سے کوسوں دور جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ اس حد تک جا چکی ہے کہ انہوں نے دین کو بھی مذاق بنا لیا، اسلام کو بھی مذاق بنا لیا، قبر کو، حشر کو بھی مذاق بنا کے رکھ دیا۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لے، فیس بک پہ جا کے دیکھ لے، ہر کوئی دین اسلام کو مذاق کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندو، اے اسلام کو ماننے والوں، اے کلمے کو پڑھنے والوں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ کوئی کسی کا مذاق نہ کرے، کوئی کسی کو برا نہ کرے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور جو مذاق کرتا ہے وہ اگلے بندے کو حقیر جانتا ہے، وہ اگلے بندے کو کمتر جانتا ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ جانتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ بھی ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو مذاق کرتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، جو مذاق کرتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، اور مذاق تبھی کرتا ہے جب دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، یا دوسرے سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور اچھا سمجھتا ہے۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ مزاح کرنے والوں، اپنے سے چھوٹا جاننے والوں، اپنے سے دوسرے مسلمان کو چھوٹا سمجھنے والوں، اس بات کو سمجھ لو، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ آج کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے خاندانوں میں، گلی محلوں میں، چوک و چوراہوں میں کیا ایک خاتون دوسری خاتون کا مذاق نہیں اڑاتی؟ کوئی چھوٹے قد والی ہے، کوئی بڑے قد والی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی کالی ہے، کوئی چھوٹے قد والی ہے۔ ہم بات کرنے میں ہماری خواتین دریغ نہیں کرتی۔ اب میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کا درس دیتا ہے، یہ بات سمجھاتا ہے، یہ بتاتا ہے، اے امت مسلمہ کی خاتون، اے اسلام پڑھنے والی میری بہن، اسلام کو ماننے والی، اسلام کو جاننے والوں، کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ساری ایمان والوں کو بتائی، اسلام والوں کو بتائی، کیونکہ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے تو کوئی سی بات کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہی ہیں، اس لیے کہ ان کے اجر کے اندر کمی نہ آئے، ان کی نیکیاں اعمال ضائع نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ بنائے۔ اور میری ماں اور بہنوں، آؤ ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کسی اوقات کے مالک نہیں ہیں، میں اور آپ ہم سب، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہی گھر میں سے ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑاتی ہے، ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑاتی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی کو پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں یہ چھوٹے قد والی ہیں، یہ چھوٹے قد والی ہیں، جو کہ آج ہمارے گھروں میں یہ باتیں عام ہیں۔ ہر ماں بہن کہیں نہ کہیں کھڑی ہو کے بیٹھ کے کسی کے پاس جا کر کیا کہتی ہے؟ فلاں تو جتنے قد والی ہے، فلاں کا تو قد ہی ایسا ہے۔ اب میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات سنی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ فلاں چھوٹے قد والی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ غیبت کی ہے، چغلی کی ہے۔ اور آج میری ماں اور بہن اس گناہ کو گناہ سمجھتی نہیں ہے، اور چغلی کرنا اور غیبت کرنا پتہ کتنا بڑا گناہ ہے۔
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں اور جو ہے دوزخ کو دیکھتے ہیں، وہاں پر کچھ خاتون، کچھ عورتیں، ان کو سزا مل رہی ہے، ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہی ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ کون سی عورتیں ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے، جن کو یہ سزا ملی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے یہ وہ عورتیں ہیں جن کی زبانیں منہوں میں نہیں رہتی تھی، یہ چغل خور عورتیں تھی، یہ چغلی کرنے والی تھی، یہ غیبت کرنے والی تھی، اور ان کو چغلی کرنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے یہ عذاب مل رہا ہے۔ اور آج میری ماں اور بہن اس گناہ کو گناہ سمجھتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتی۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا اے عورت، جو ایک عورت دوسری عورت کو برا کہتی ہے، جس کی چغلی کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، اس کو برا بلا کہتی ہے، سن لو، جس کی تم غیبت کر رہی ہو، جس کی تم چغلی کر رہی ہو، جس کو تم چھوٹے قد والا کہہ رہی ہو، جس کو تم کالے رنگ والا یا گورے رنگ والا کہہ رہی ہو، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، جس کی تم برائی کر رہی ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر۔ آج ہمارے گھروں میں یہ گناہ عام نہیں، اس لیے میں محترم بھائیو، یہاں میں نے عورتوں کی بات کی ہے تو یہاں پہ ایک بات مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ جو مرد اور عورتیں غیبت کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں اور چغلی کرتی ہیں، وہ غیبت کرتی ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی جی، جو ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر وہ اس میں ہو تو پھر، اگر وہ اس میں ہو تو پھر، کہا اگر وہی بات جو تم کسی کی پیٹھ کے پیچھے کرتے ہو، اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگتی ہے تو یہ غیبت ہے۔ ہم کہتے ہیں اکثر ہمارے دیندار گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے، جی میں اس کے منہ میں بھی کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو بندوں سے کیسے ڈرے گا؟ تیرے رب نے، رب العالمین نے تجھے منع کیا ہے، تجھے روکا ہے، تو رب کی بات کو نہیں مانتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو لوگوں سے کیا ڈرتا ہے؟ کیونکہ کسی کی عزت نفس کو اچھالنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو حقیر جاننا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقر، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا اور اس کو حقیر بھی نہیں جانتا۔ کیا جس کی ہم غیبت کرتے ہیں ہم اس کو اچھا جانتے ہیں یا اس کی حقارت بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے نزدیک وہ اچھا ہو تو ہم اس کی غیبت ہی نہ کریں، ہمارے نزدیک اگر وہ اچھا ہو تو ہم اس کی غیبت ہی نہ کریں۔ تو میرے محترم بھائیو، وہ مسلمان اپنے ایمان کا خیال کرے، کیونکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، لا یظلمہ ولا یحقرہ، نہ ظلم کرتا ہے نہ حقیر جانتا ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہے، کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان واللعان
جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ دان و تشنیع نہیں کرتا۔ تو جب صحابی نے پوچھا نا اللہ کے نبی جی اگر ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ بات اس میں موجود ہو تو پھر فرمایا اگر وہی بات اس کے سامنے کی جائے اور اس کو بری لگے تو یہ غیبت ہے۔ فرمایا وہ اچھی نہ لگے تو وہ غیبت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات اچھی نہ لگے تو وہ غیبت ہے۔ اور پھر صحابی نے کہا اللہ کے نبی جی جو بات ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس میں نہیں ہے، اگر اس میں پائی جائے تو وہ بہتان ہے، اگر جو ہم کہہ رہے ہیں اور اس میں نہیں ہے میں فقط بہتا ہوں، یہ اس کے اوپر بہتان ہے اور بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اور جو غیبت کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ مردہ بھائی کا محافظ نہیں ہے۔ مت سمجھے کہ وہ اپنے والد کی، اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ گوشت کھاتا ہے۔ اور جو بہتان لگاتا ہے وہ 80 کوڑے کھانے کی سزا ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جب کل قیامت والے دن بندے کو اجر ملنے لگے گا تو ایک بندہ آکے کہے گا اللہ یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، اللہ تیری عبادت کرنے والا بندہ، اللہ تیری عبادت کرنے والی بندی آج مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی بہتان لگانے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا، جب اجر ملنے لگے گا تو آگے بندہ کہے گا اللہ یہ وہی تیرا بندہ ہے، تیری بندگی تو کرتا تھا، اللہ یہی تیری بندی ہے، بندگی تو کرتی تھی، لیکن اللہ اس تیرے بندے نے میرے پر بہتان لگایا تھا، میرے پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے اس کی نیکیاں لے لے اور چلا جا، نیکیاں لے لے اور چلا جا۔ آج ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے وہ جو واقعہ سنا ہے صحیح مسلم کے اندر یا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے ایک پتہ کون سی قبر تھی؟ فرمایا ان کو کوئی بہت بڑے گناہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یہ چھوٹے معمولی سے گناہ تھے جن سے یہ بچ بھی سکتا تھا، جن سے یہ نجات پا سکتا تھا، لیکن انہوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ ان قبر والوں میں سے ایک قبر والا وہ تھا جو چغلی کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چغلی کرتا ہے اس کو قبر کا عذاب ہوگا، اس کو قبر کا عذاب ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی کسی دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارے، آپ کو اس میں ایک دوسرے کو الٹے نام سے، برے نام سے نہ پکارو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، میں کوئی کسی کے اوپر عیب نہ لگائے، کوئی کسی کو پر عیب نہ لگائے، تہمت نہ لگائے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ، فرمایا کوئی کسی پر عیب نہ لگائے، اس کی جو ہے بہتان بازی نہ کرے،
اور چگلی نہ کرے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے پتا کیا فرمایا، کوئی کسی کو الٹے نام سے لے کر بھی نہ پکارے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں تو ہر بندے کے 2 سے 3 نام ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندے کے 2 سے 3 نام ہیں، اور ہم اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ حکم پتہ کب نازل ہوا؟ یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا، تو وہاں پر ہر انسان کے، ہر شخص کے 2 سے 3 نام تھے۔ کتنے؟ 2 سے 3 نام تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتا کیا فرمایا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا جو ایمان والے ہیں نا، جو اسلام والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے ہیں، ان کو اس بات سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ برے ناموں سے نہ پکارے، الٹا نام لے کر نہ پکارے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے، عبد الرحمن کو رحمان کہا جاتا ہے، عبد الرحمن کو رحمان کہا جاتا ہے، یا پھر رحمان آگے کے بلایا جاتا ہے۔ عبد الرحمن کو رحمان کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ رحمان کی صفت بندے میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ رحمان کی صفت بندے میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع کیا، ابئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اے ایمان والو برے ناموں سے بچ جاؤ، ان کو اپنا شیوا نہ بناؤ، اپنی عادت نہ بناؤ۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرتا، جو توبہ نہیں کرتا، جو مڑتا نہیں ہے، باز نہیں آتا، جس کو مزاح کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، مزاح کرنے میں مزہ آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہماری مجلس ہی نہیں بنتی جب تک مزاح نہ کرے، ہماری محفل ہی نہیں بنتی، ہماری محفل ہی نہیں بنتی، مجلس ہی نہیں سجتی، ہماری رونق ہی نہیں بنتی جب تک ہم مزاح نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرتا، جو رجوع نہیں کرتا، جو رب کے اس حکم کو نہیں مانتا، جو قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے، جو ایک برادری دوسری برادری کو نیچا جانتی ہے، جو ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑاتی ہے، جو عیب لگاتے ہیں، جو بہتان ترازی کرتے ہیں، جو برے ناموں سے پکارتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بھائی یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ، فرمایا جو رب کے اس فرمان کو جھٹلاتا ہے نا، مذاق سے باز نہیں آتا، ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور کچھ ہمارے بھائی بزرگ ماشاءاللہ، کچھ مائیں بھی ایسی ہیں، جب غیبت ہونے لگتی ہے، چغلی ہونے لگتی ہے، وہ منع کر دیتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں، اور جو روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، یا ایسی مجلس سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کو پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔
جو غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے سے روک دیتا ہے، چغلی کرنے والے کو چغلی کرنے سے روک دیتا ہے، مذاق کرنے والے کو مذاق کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کو جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اور ہم تو حلال کر رہے ہیں، ہم چسکے لے کر پیتے ہیں، ہم مزے لیتے ہیں، چسکے لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہمیں چسکا آتا ہے، مزہ آتا ہے، اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہم چسکے لیتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ لیس المؤمن بالطعان واللعان والفواحش۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، میرے لیے بھی اور آپ بھائیوں کے لیے بھی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، اب ہمارے ملک کے اندر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے۔ اللہ کے لیے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں سب سے پہلے، اور بعد میں آپ حضرات کو کرتا ہوں، آپ بھائیوں سے گزارش بھی کرتا ہوں، کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر کے کہیں گناہ گار نہ بن جائے۔ جس بات کا علم ہے، صحیح علم ہے، وہ لوگوں کو بتاؤ۔ جس کے بعد جس کا پختہ ثبوت ہے نا آپ کے پاس، وہ بتاؤ۔ اگر عمران خان کے بارے میں کوئی صحیح ثبوت ہے، جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ بات لوگوں کے سامنے کرو۔ اور جس کا ثبوت نواز شریف صاحب کے بارے میں ہے، اگر صحیح ثبوت ہے تو کرو، نہیں تو میرے محترم بھائیو آپ کے کسی کام نہیں آنا۔ جو آپ نے بولنا ہے اسی پہ حساب ہونا ہے۔ جو میں نے جس کے بارے میں کہنا ہے نا، اس کے بارے میں نے ثبوت بھی دینا ہے۔ آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں، کوئی نواز شریف صاحب کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں بول رہا ہے۔ اگر ہمیں حقیقت کا نہیں پتا، واللہ میرے محترم بھائی چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، نہیں تو یہی آپ کے بول جہنم کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہم پارٹی بیس پہ آ کے ہم پارٹی کو سپورٹ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح غلط کا فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں تو یہ بات کہوں گا کہ کسی کے بارے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر حالات خراب ہیں، حالات درست نہیں ہے، مہنگائی ہے، استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ نہ عمران خان نے حالات صحیح کرنے ہیں، نہ نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں۔ حالات کس نے صحیح کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے صحیح کرنے ہیں لوگوں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے نا، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو مشکل کو دور کرنے والا ہے، اللہ تو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میں مذاق اڑانے والا نہیں۔ ہاں، جو آپ کا لیڈر بن جاتا ہے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا آپ کا حق ہے، لیکن پارٹی بیس پہ کسی کو برا کہنا آپ کا حق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کا مقام نہیں ہے، کیونکہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یسلمہ۔ اے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ہم کسی کو کہہ دیں نہیں وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کسی کو کہہ دیں وہ پاکستان کا پیسہ کھا گیا ہے، اگر ہمارے پاس پکا ثبوت ہے پھر ابھی ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے سیاستدان اعمال کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اعمال کا صلہ پانا ہے، اور جب میں اور تم کر رہے ہیں ان کا صلہ بھی ہم نے پانا ہے۔
جو میں کر رہا ہوں یہ آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے اعمال کا صلہ باندھا ہے۔ کسی نے کسی کا کوئی جواب نہیں دینا، کسی نے کسی کا کوئی جواب نہیں دینا۔ تو اللہ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھے، لیس المؤمن بالطعان واللعن، مومن جو ہوتا ہے وہ تعلق تشنیح نہیں کرتا، وہ برا بھلا نہیں کہتا، وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا، وہ کسی کو پر کیچڑ نہیں پہنتا۔ ذرا میں سوچوں کہ میں کیا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، میں نے زندگی کے اندر کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ کوئی برادری دوسری برادری کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تم سے بہتر ہے۔ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا عیب نہ لگائے، کوئی کسی کے اوپر بہتان نہ لگائے، کوئی کسی کے اوپر بہتان درازی نہ کرے، کوئی کسی کے الٹے نام سے لے کر اس کو نہ پکارے، اور جو بات نہیں آتا وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ وَلَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات کو مانتا نہیں نا، جو سمجھتا نہیں نا، جو اپنے آپ میں رہتا میں پتہ نہیں کیا بلاؤں، میں پتہ نہیں کیا چیز۔ میرے محترم بھائیو، میرے رب نے مجھے میری زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ والے نے کیا کیا۔ میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے، اے بندے بتا تو نے کیا کیا ہے، تو کیا لے کر آیا ہے۔ یہ نہیں پوچھنا کہ عمران خان کیا کر رہا تھا یا نواز شریف کیا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا، بھئی صدام میں نے تجھے اتنی عمر دی تھی، بتا اتنی عمر میں کیا کر کے آیا ہے، اور میں نے تجھے کس لیے بھیجا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں نہ کرتا، جو باز نہیں آتا، وہ ظالم ہوتا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے رب کے قرآن کو جھٹلایا اور یہ باتیں کرنا اپنا حق سمجھا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ وہ جب مخالفت ہوتی ہے نا، جب لوگ اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں نا، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب پھر بھی باز نہیں آتے وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں من سترہ مسلما۔ اور میرے محترم بھائیو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی حکم نہیں دیا کہ اگر کسی کے اندر گناہ ہے، غلطی ہے، اس کو ظاہر کرو، بلکہ کیا فرمایا ہے من سترہ مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ فرمایا جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، بتاتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے من سترہ مسلما سترہ اللہ، جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، میں اللہ رب العالمین اس بندے کی غلطیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالے گا اور کل قیامت والے اس کو نجات دے گا۔ کیوں؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد واللہ فی عون اخیہ۔ وہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے،
اور اگر آپ نے اصلاح ہی کرنی ہے نا کسی کے لیے ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہمیں اتنا حق ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے نا اس کے پاس جائیں. کس کے پاس جائیں؟ جو غلطی کر رہا ہے اس کو پردے میں سمجھانا ہے، آئینہ بننا ہے. کیا بننا ہے؟ آئینہ بننا ہے. جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، ہمارا چہرہ نظر آتا ہے نا؟ چہرہ نظر آتا ہے نا؟ آئینہ کس کو بتاتا ہے کہ تیرے چہرے پہ فلاں چیز لگی ہے؟ جو آئینہ دیکھتا ہے اسی کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے چہرے پہ داغ ہے، یہ چیز لگی، اس کو صاف کر. اور ایک مومن مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ وہ جس کے اندر غلطی دیکھتا ہے، کوتاہی دیکھتا ہے، سستی دیکھتا ہے، وہ اس کے پاس جا کے آئینہ بنتا ہے اور اپنے بھائی کی اصلاح کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقر، کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں. تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہمیں بہتان درازی کرنا، چگلی کرنا، غیبت کرنا ایک مسلمان کا شیوا، ایک مسلمان کی شان، ایک مسلمان کا مقام نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، ایک مومن مسلمان کی یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کی شان ہی نہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ تانا تشریح نہیں کرتا، وہ تانا زنی نہیں کرتا، وہ کیچڑ نہیں پھینکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کیچڑ پھینکتے ہیں، تانا تشریح کرتے ہیں، چگلی غیبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میری اتنی عمر بیت گئی، میں تو آج ایمان والا مومن ہی نہیں بن سکتا. میں ایک اچھا سپورٹر بن گیا لیکن ایک اچھا مسلمان نہیں بنا. ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا، ایک اچھا انجینئر بن گیا، ایک اچھا دکاندار بن گیا، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک میں ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکا، ایک اچھا مومن نہیں بن سکا. تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی ہے. اگر دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے تو ان کے پاس جا کے کرنی ہے. کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چگلی نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو برا بلا نہیں کہنا. یہی ایک مسلمان کی نشانی ہے اور یہی ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. اور اسی پہ انسان کی نجات ہے، اسی پہ بقا ہے، اسی پہ جنت ہے، اسی پہ جہنم ہے. اگر بندہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے وہ جنت کا وارث بنے گا. اگر وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، لوگوں کی چگلی غیبت کرتا ہے، تو میرے محترم بھائیو احادیث کے مطابق وہ جہنمی ہے. اس لیے ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.